اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ اس سے آپ کا نکاح ہو، لیکن سب راستے بند ہو گئے ہیں اور اب آپ سوچ رہے ہو کوئی وظیفہ مل جائے، کوئی بندش توڑنے والا مل جائے، تو رک جاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی محبت کو پانے کے چکر میں اپنا ایمان کھو بیٹھو۔ السلام علیکم۔ آج ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو لو میرج کے لیے ہر جگہ بھٹک رہے ہیں۔ گوگل، یوٹیوب، لوگوں کے ان باکس، کوئی پاورفل وظیفہ بتا دو، کوئی ایسا عمل بتا دو کہ شادی ہو جائے، اور پھر دھیرے دھیرے انسان دعا سے ہٹ کر باباؤں، درگاہوں اور عجیب راستوں پر چلا جاتا ہے۔ سچ سنو، لوگ آج کل نکاح کے لیے بندش توڑوانے کے نام پر جادو ٹونا تک کروانے لگ جاتے ہیں۔ کسی بابا کو پیسے دے دیے کہ ہمارا کام کرا دو، ہماری شادی کروا دو۔ کوئی کسی درگاہ پہ جا کر غیر شرعی طریقوں سے مدد مانگ رہا ہے۔ نعوذ باللہ، ایک رشتہ پانے کے لیے آپ اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کے سامنے جھک رہے ہو۔ کیا ایسی محبت میں کبھی برکت ہو سکتی ہے؟ یہ صرف غلط نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ سوچو، جس گناہ کی معافی ہی نہیں، لوگ اسی میں گرتے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی غلط فہمی کیا ہے؟ جب آپ یہ سمجھنے لگ جاؤ کہ کوئی انسان آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی انسان آپ کی تقدیر نہیں بدل سکتا سوائے اللہ کے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اسے کوئی دور کرنے والا نہیں سوائے اس کے۔ تو پھر ہم کیوں لوگوں کے پاس جاتے ہیں جبکہ دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور ایک اور سچ سن لو، ہر وہ چیز جو آپ چاہتے ہو ضروری نہیں کہ وہ آپ کے لیے اچھی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ کبھی کبھی آپ جس چیز کے پیچھے رو رہے ہوتے ہو، اللہ آپ کو اس سے بچا رہا ہوتا ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ سمپل لیکن پاورفل طریقہ، 5 وقت کی نماز پکی کرو، تہجد اٹھ کر رو رو کر دعا کرو، استغفار کو اپنی زندگی بنا لو، اور صرف اللہ سے مانگو، اور ہمیشہ دعا اس طرح کرو، یا اللہ اگر یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے، اور اگر یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ یہی اصل استخارہ ہے۔ اور ایک بہت پاورفل دعا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، مطلب یا اللہ جو بھی خیر تو مجھے دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھی جب وہ بالکل اکیلے تھے، اور اللہ نے صرف مدد نہیں کی بلکہ ان کے لیے نکاح کا انتظام بھی کر دیا۔ تو آپ بھی صرف ایک انسان کو مت مانگو، اللہ سے خیر مانگو، خیر۔ اگر اللہ نے اس شخص کے ساتھ آپ کا نکاح لکھ دیا ہے تو وہ ضرور ہوگا، اور اگر نہیں لکھا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ممکن نہیں بنا سکتی۔ سنو، ایک بہت گہری بات، اسلام محبت کو منع نہیں کرتا، حرام طریقے سے منع کرتا ہے۔ علی ابن ابی طالب اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ دیکھو، نہ کوئی حرام ریلیشن شپ، نہ چھپ چھپ کے باتیں، سیدھا نکاح عزت کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے ساتھ۔ یہ ہوتی ہے وہ محبت جس میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے وظیفوں کے نام پر دھوکہ کھانا بند کرو، باباؤں کو پیسے دینا بند کرو۔ یہ صرف آپ کو گناہوں میں ڈالتا ہے، اور پھر بھی آپ کو وہ چیز نہیں ملتی، کیونکہ غلط راستے میں کبھی برکت ہوتی ہی نہیں۔ اور اپنی سب سے پہلی محبت اپنے اللہ کو بناؤ۔ اگر آپ اللہ سے سچی محبت کرو گے تو اللہ آپ کو وہ دے گا جو آپ کے لیے بیسٹ ہوگا۔ اپنی محبت کو پاک رکھو، اپنا یقین اسٹرانگ رکھو، اور کبھی بھی شرک کی طرف مت جاؤ۔ اگر یہ بات دل تک لگی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کا ایمان بچ جائے۔ جزاک اللہ خیر۔